نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کیا رسول پاک نے اپنا میلاد منایا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے رب کی فضل اور رحمت کی خوشیاں مناؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو دن دولت تم جمع کرتے ہو۔ اگر سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پہ غور کیا جائے تو اس آیت میں دو امور، دو عوامل بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک یہ امر کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشیاں مناؤ، یعنی اللہ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کی خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشیاں منانا اس دن دولت سے بہتر ہے جو ہم جمع کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا فضل کون ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 47، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 47 کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یقیناً ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ قرآن پاک کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت۔ اور سورہ یونس کے مطابق اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشیاں منائیں؟ کیا اپنا میلاد منایا؟ کیا میلاد النبی منایا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشیاں منائیں۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس حکم پر کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشیاں مناؤ، اس پر عمل نہ کیا ہو۔ یقیناً اللہ کے محبوب نبی نے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشیاں منائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے فوراً ہی بعد ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں لوگوں کو لذیذ ترین کھانے کھلائے اور میٹھے مشروبات پلائے۔ یہ یقیناً اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشیاں ہی تھیں، یقیناً یہ میلاد النبی ہی تھا، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت کر کے اپنا میلاد ہی بنایا تھا۔ بعض مفکرین کا خیال ہے کہ رسول پاک نے یہ دعوت جو منعقد کی تھی یہ ان کا عقیقہ تھا۔ تو ان مفکرین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے رسول پاک کی اس دنیا میں آمد کے فوراً بعد ہی رسول پاک کا عقیقہ کر دیا تھا، اور عقیقہ زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ نبوت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا، جس میں لوگوں کو لذیذ ترین کھانے کھلائے تھے اور میٹھے مشروبات پلائے تھے،
یقیناً یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشیاں منائی گئی تھیں۔ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد بنایا تھا، اور یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید میلاد النبی کی خوشیاں منائی تھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔